سو آج کا ٹاپک یہی ہے کہ اپنے اوپر تو ہم چاہے کچھ بھی ایکسپیرینس کر لیں، کچھ بھی کر لیں اپنی ذات کے اوپر، ہم اتنا پریشان نہیں ہوتے. لیکن اگر ہم اپنے بچوں کی پرورش کے لیے ایز پیرنٹ ہمیں لگتا ہے ہم کبھی سیٹسفائی نہیں ہوتے. ہماری پیرنٹنگ میں یہ کمی رہ گئی، ہماری پیرنٹنگ میں یہ کمی رہ گئی. کبھی ہم کچھ ضرورت سے زیادہ کر دیتے ہیں اور کبھی ہم شاید اس لیول تک پہنچ نہیں پاتے. اس جد و جہد میں ہماری ساری زندگی نکل جاتی ہے. بالکل بالکل. تم تو وہاں تک پہنچی نہیں جہاں تک ہم لوگ پہنچ گئے ہیں، تو زندگی وہاں تک بھی اسی میں گزر رہی ہے. ہاں نہیں، اور اس سٹیج پہ آ کے اکثر مجھے تو خیال آتا ہے کہ اگر واپس وہ ٹائم مل جائے تو پھر میں اس طرح کروں گی جو اب تک. ایگزیکٹلی. سو اگر شروع کیا جائے تو میں آپ کو فلیش بیک میں لے جاتی ہوں، کیونکہ اس چیز پہ پھر یہ اور میں بھی جوائن ان کر سکیں گے. کیونکہ میرے پاس 3 سائز کے بچے ہیں، اس کے پاس 1 سائز کا بچہ ہے. ابھی تک شروعات ہے زندگی کی. اور آپ لوگوں کے پاس کتنے سائزز کے بچے ایک دفعہ ریمائنڈ کرا دیں. اگر میاں کو ملا لو تو 4 سائز کے بچے. یہ اچھا تھا. بالکل. میرے 2 ہیں ماشاءاللہ، 2 بچے، تو انہی کے تجربات. اور اب گرینڈ چلڈرن کے شروع ہو گئے نا. اب یہ بھی تو ہے کہ اب ان کو دوبارہ سے بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. اچھا، ایک مجھے آپ دونوں سے یہی سوال کرنا ہے، شاید امام بھی اس میں انٹرسٹڈ ہوگی. ہم اپنے بچوں کی پرورش کو لے کے الگ ہوتے ہیں. ہم اپنے پوتے پوتی اور نواسے کی پرورش پہ ہمیں کیا ہو جاتا ہے؟ اللہ ڈونٹ ایون گیٹ دیئر. یس، یہ ہماری پرورش کدھر چلی جاتی ہے؟ ہماری سختی، ہماری تھانے داری. نہیں، اس سوال کا جواب یوں ہوگا کہ ہم زیادہ انٹرفیئر نہیں کرتے. بھئی ہم نے اپنے بچوں کی پرورش کی ہے، ان کی مائیں ان کی کریں. اب جہاں پر کہیں پرانی باتیں آ جاتی ہیں، ہمارے پاس بہت بیٹھتے ہیں، رہتے ہیں، سوتے ہیں، تو ہم اپنے حساب سے کرتے ہیں. اب وہ ویلیوز بھی بدل گئی ہیں تھوڑی سی. لیکن اسٹرکٹنس بھی تو آپ اگر دیکھیں، میں ضرور بول، جیسے میرے گھر میں مجھے یاد ہے، میں کبھی بھی نا، ابھی بھی میری ایک بہت بری سی عادت ہے، اب تو پوری دنیا کو بتانا ہی پڑے گا، ٹاپک چھیڑ دیا ہے، کہ میں بیٹھتی ہوں نا ہمیشہ یہ والا گھٹنا ایسے موڑ کے نا بیڈ پہ. میری امی کو اتنا برا لگتا تھا، یہ کون طریقہ ہے بیٹھنے کا. چھوٹے ہوتے، اب میری آج تک وہ یاد ہے، میں بیٹھوں گی خود نا ایسے موڑ کے بیٹھ گئی. میری بیٹی بیڈ پہ چھلانگے مارے، ہاں ایک ٹانگ موڑ کے نا بیٹھنا. ویسے مجھے یہ طریقہ نہیں ہوتا بیٹھنے. تمیز سے بیٹھو، بیڈ پہ بیٹھنے کی تمیز ہوتی ہے یا تو بیٹھنے کی. اب میں بیٹھ گئی، جیسے بھی بیٹھ گئی، ہادیہ جمپ کرے، ہادیہ کھانا کھائے، ہادیہ چیزیں گرائے، ہادیہ کمرے میں پھیلاوا کر دے. میری اماں بولتی کوئی بات نہیں، مجھے دادی اور نانیوں کا یہی رویہ. میرے اوپر تو آج تک سختی ہوتی ہے، تم کر لو سکتی، میں تو نہیں کروں گی. اور ہر چیز اس کو مل رہی ہے نا، مطلب اس کو یہاں تک گرینڈ چلڈرن پہ نہیں. ہاں نانیاں دادیاں ہر چیز کرنے دیتی ہیں. آپ سے ریزن پوچھ رہے ہیں نا، کیا وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ تم نے سنا ہوگا اصل سے سود بھلا اس کے اوپر آنچ نہ آئے. اس کا چہرہ بھی اداس ہے تو دل دکھ جاتا ہے کہ پتہ نہیں کیوں. مجھے لگتا ہے جوانی میں ذرا سا دل سخت بھی ہوتا ہے. اپنے بچوں کے لیے ہم برداشت کر لیتے ہیں. آہستہ آہستہ اس ایج میں آ کے جب وہ چھوٹی میری جو نواسی ہے، وہ جب شکل یوں بناتی ہے نا، تو ایک دم سے بس ہوتا ہے چھوڑ دو اسے، کرنے دو جو کر رہی ہے. ہماری اماؤں کو ہماری معصوم شکلیں نہیں اچھی لگتی تھی. ہم اتنی معصوم شکلیں بناتے تھے. اس وقت تو پٹائی بھی ہو جاتی تھی بچوں. ارے ایسے ہاں چپلیں کھینچ کے ماری ہیں ربڑ کی سدھارنے کے لیے. ہمیں ایک بہت مجھے ایک گفٹ ملا تھا، شیشے کا اسکیل تھا، ایسے چوڑا، بالکل اسکوائر اور چوڑا. میں تو اس سے بھی پٹی ہوں ایک دفعہ. میری اماں بولیں گی میں نے ایسا کب کیا تھا. مطلب میرے ابو مجھے قصہ سناتے، ہماری دادی ہمارے ساتھ تو بہت ہی پیار کرنے والی تھی، پر میرے ابو بتاتے کہ ایک دفعہ کینچی کھینچ کے میرے چاچو کو انہوں نے ماری، ماشاءاللہ ان کے نشان چھوڑ دیا شناختی کارڈ والا. تو وہ کبھی کبھار اپنے بچوں کے ساتھ ہم بہت. ویسے میں ایک بات بتاؤں کہ اصل میں اپنے بچوں کے لیے ہم رسپانسبل ٹھہرائے جاتے ہیں. مطلب کوئی بھی اگر بات ہوگی تو کہیں گے ماں نے یہ نہیں سکھایا، ماں نے یہ نہیں کیا. تو ادھر ماں جو ہے نا وہ یہ محسوس کرتی ہے کہ کتنی بھی سختی کرنی پڑے میں اس کو ٹھیک کروں. اچھا گرینڈ چلڈرن میں یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ سوچتے ہیں کہ چلو یہ تو اماں سکھا لیں گی جو سکھانا ہے، ہم میں انجوائے کروں. ہم بالکل لاڈ اٹھائیں. یہ ہوتا ہے کہ یہ میری انٹرٹینمنٹ ہے. وہ ایکچولی اماں ابا جو نانا نانی جو ہوتے ہیں یا دادا دادی جو ہوتے ہیں، وہ پھر سے اپنے بچوں کا بچپن دیکھ رہے ہوتے ہیں نا. اس میں تو ان کو زیادہ ہی پیار آ رہا ہوتا ہے ان کے اوپر. جو ہم پہ نہیں کیا، جو اس وقت نہیں کر سکے تھے. مجھے یہ ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ جب ہمارے بچے ہو رہے ہوتے ہیں، اس وقت ہم بھی بڑھ رہے ہوتے ہیں، اس وقت ہماری زندگی کی اسٹرگلز بھی ہوتی ہیں، ہم ساری چیزیں بیلنس لے کے چل رہے ہوتے ہیں. جب ہم دادا دادی یا نانا نانی بنتے ہیں، اس وقت ہم اپنی زندگی کی طرف سے فری ہوئے ہوتے ہیں. اور ہمیں
وہ توجہ جو ہم اس بچے پہ دے رہے ہوتے ہیں, ہم اس مطلب لائک ہمارے لیے ایک دوائی کا کام کر رہا ہوتا ہے. بالکل ہے نا, وہ اگر صحیح مثال دی ہے میں یہی ریئلائز کرتی ہوں کہ شاید اماں نے وہ والی سختی نہ کی ہوتی نا تو شاید اس وقت کوئی اور ٹریک پہ بھی لائف ہو سکتی تھی. تو ہماری اماؤں نے جو سختیاں کی ہیں وہی کام کر رہی ہیں آج تک, کہ پتہ ہے کہ اچھائی اور برائی کیا ہے. چلو بھائی, ایک اماں ڈیوٹی نبھاتے ہوئے عروسہ پہنچ چکی ہے, آ جاؤ بچے کو اسکول چھوڑ کے آئی بیٹھی تھی. میں کہنا یہ چاہوں گی عروسہ کے آتے ہی, السلام علیکم عروسہ, میں اس لڑکی کے لیے کہنا چاہوں گی پوری اپنے لیے یہ نہیں دبلی ہوئی, یہ شادی ہو گئی لیکن اپنی اولاد کے لیے, اپنی اولاد میں مطلب بڑی بات ہے, اپنی اولاد کے لیے کہ میں تیز بھاگ سکوں. تیز تو خیر یہ پہلے بھی بھاگتی تھی, ناچتی بھی ایسے ہی تھی, لیکن اپنی اولاد کے لیے اس نے اپنا وزن کم کیا کہ آگے کیا ہوگا. یا ایک تو تھوڑی سی ایج بھی آئی تو اس کے ساتھ تھوڑی میچورٹی آئی ہے. دوسرا میں نے جب پہلی دفعہ کنسیو کیا تھا تو وہ نہیں ہو پایا پورا. پھر اس کو کنسیو کرنے میں اراؤنڈ کوئی 1.5-2 سال لگے تھے. تو میں ویسی ود دا ویٹ, اور پھر الحمدللہ ٹھیک ہے شادی ہو گیا ہے, کام بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن جب اللہ نے اس کو دے دیا نا تو پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ میں شاید پوری زندگی شاید ناشکری رہی ہوں. اور اب جب یہ ملا, کبھی میں نے سوچا نہیں تھا کہ حمزہ ہوگا, تو مجھے تو پتا تھا کہ کوئی بھی بچے کے بعد تو ماں کو تو چھٹی ہو جاتی ہے نا وزن کم کرنے کے لیے. یہ تو ایک سب سے بیسٹ جسٹیفیکیشن ہے کہ نہیں یار بیبی ہو گیا اب کیسے کم کریں گے. لیکن اس کے ساتھ نا واقعی نہیں فزیکلی ورک آؤٹ, مطلب مجھے بار بار ہو رہا تھا کہ یہ کرال کر رہا ہے, کیسے پکڑیں گے. ابھی کروٹ کے وقت پورا گھر کھٹک کر کے یوں بچا لیتا تھا, ابھی ہم پہنچ ہی رہے ہیں وہاں, سمجھ رہے ہیں, سب کچھ بیچ میں آ رہا ہے راستے میں. تو مجھے تھا کہ جب یہ کرال کرے گا پھر خدا نہ خواستہ یہاں نہ گر جائے, وہ وہاں میں کیسے پکڑوں گی. اور مجھے تھا کہ میں ویسے ایک جگہ پہ ٹکنے والوں میں سے نہیں ہوں, تو نہ میرے شوہر بھی, میرا تو میرا بچہ کہاں ٹکنے والا ہے, تو اس نے تو سب کچھ ایکسپلور کرنا ہے, سب کچھ بچہ تو یہی کرتا ہے. بالکل. تو اس تک پہنچوں گی کیسے, اس تک پہنچنے کے لیے. اچھا, ہم اس پروگرام کی شروعات نا اس طرح کرتے ہیں کہ ہمیں کیا لگتا ہے ہم سے اس وقت جب بچے کا پہلا فیز تھا کہاں گڑبڑیں ہو گئیں. اب اگلا والا ہوگا تو ایسے نہیں, آپ سے نہیں کہہ رہی میں آپ اگلا والا ہوگا, لیکن ہم دونوں نہیں, منہ سے نکالا قبولیت کی گھڑی نہ ہو جائے, انشاءاللہ میاں نہ دیکھ رہا ہو شو, بولے ارے دو مائنس. یہ ان دونوں سے میں وہ کہوں گی کہ مطلب وہاں سے شروعات کرتے ہیں کہ اب تو ظاہر ہے وہ انیشیل سٹیج گزر گیا, ایک سیکنڈ سٹیج پہ آپ لوگ پہنچے, لیکن اگر آپ کو دوسری دفعہ موقع ملے گا تو آپ کیا چیزیں اپنی درست کریں گی. میں ادھر سے شو کی شروعات کرنا چاہ رہی ہوں. دیکھیے اگلے والے کے لیے نا میری ابھی سے پلاننگ ہے. ہاں میں بتاتی ہوں آپ کو کہ جیسے پیدا ہوگا نا میں نے کسی کی نہیں سننی, صرف بڑوں کی, جو میری ماں اور ساس کہتی ہیں نا, اور جو میری نانی ساس کہتی ہے, جو میری خالہ ساس کہتی ہیں, نہیں کیونکہ ان لوگوں کی نہیں سنی نا. میں اپنے حساب سے بڑی سائنٹیفک چل رہی تھی, اور بڑا کہ ڈاکٹرز اور پانی, اور آئی انڈرسٹینڈ بہت سی چیزیں میڈیکلی ہیں, لیکن میں نے کیا کیا, میں نے اپنے بچے کو پلیز صرف ڈاکٹر نے کہا سوجی اور بس حلوہ اور کھچڑی, تو میں نے یہی کھلایا. پھر میں 2 سال تک یہی کھلاتی رہی, کچھ کھایا ہی نہیں اس میں نہیں وتھ سالٹ آف کورس. مجھے پتا تھا کہ کیسے گلے سے نکلے گا, اس میں حلق ہوگا, لیکن چینی میں نے اس سے کم کی تھی. میں نے اسے تک کولڈ ڈرنک, تمہارے جو سارے بزرگ تھے وہ کہتے تھے اور ہم کہتے تھے جی بالکل. میری ساس نے بھی کہا تھا, میں نے ساس کو میں ایک دفعہ میں نے ان کو کال کیا, میں بہت زیادہ, میں نے کہا امی کہتی ہیں ایسے کرو, ثاقب کہتا ہے ایسے کرو, اختر بھائی بتا رہے ہیں ایسے کرو, آپ بتاتی ہیں یہ کرو, میں کس کی سنوں, انٹرنیٹ یہ بول رہا ہے, ڈاکٹر وہ بول رہا ہے, فلاں یہ بول رہا ہے. تو کہتی بیٹا سمپل سنو, سب کی کرو اپنے من کی. بالکل, ماں تم ہو, بچہ تمہارا ہے. ہاں وہ میں نے کہا جب ساس سے مل گئی ہے یہ اجازت, میں کہا آؤ پھر آپ کرتے ہیں. آج کل کی ماؤں میں جو گڑبڑ ہے وہ یہ کہ وہ ڈاکٹر کے حساب سے ایسے چل رہی ہوتی ہیں کہ 6 مہینے سے پہلے ایک قطرہ پانی نہیں پلانا ہے, تو یہ نہیں کھانا ہے. حمزہ نے نہیں پیا, لیکن مجھے اس کی سائنس سمجھ میں آئی کہ ماں کے دودھ میں بھی پانی ہے, ٹاپ فیڈ میں بھی پانی ہے, تو وہ جسٹیفیکیشن. میں نے پانی اس طرح سے نہیں پلایا, لیکن مجھے اندر, اب میری مما تو پلاتی رہی ہے. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں, مجھے نا میں بھی بہت کنفیوز تھی, میرا تو پرانا زمانہ ہو گیا لیکن پھر بھی کنفیوز تھی. مجھے میری ڈاکٹر نے ایک بہت اچھے سے سمجھایا تھا طریقے سے, کہنے لگے دیکھو فرض کرو بچے کے پیٹ میں نا پیالہ ہے ایک, اور اس پیالے کا ایک پیمانہ ہے, اتنی دیر میں وہ بھر جائے گا. اب اس پیالے میں تم پانی ڈالو گی تو
थोड़ा वो और बढ़ जाएगा। दूध पिलाओगे जिसमें कि 18% पानी है तो उसमें उसको कैलोरीज भी मिलेंगी, न्यूट्रिशन भी मिलेगी और उसका प्याला भी भरेगा। मुझे ये बात समझ आ गई, मैंने कहा ओ अगर मैं उसका प्याला पानी से भर दूंगी तो बच्चे को कैलोरीज तो कम मिलेंगी, नहीं प्यास तो वो ले उसकी प्यास तो पूरी हो रही है। दूध की भी तो एक लिमिट होती है कि 3 घंटे से पहले नहीं पिलाना। हाँ, तो उसके बीच में, उस 3 घंटे के बीच में अगर प्यास लग जाए बच्चे को तो कम से कम थोड़ा सा। सुने हमने नहीं इतने डिसिप्लिन फौजी दूध नहीं पिलाया हमने पिलाया और हमारे तजुर्बे तो ठीक रहे। आप यकीन कीजिए मैं परसों गई हूँ घर पे, अम्मी मैंने नहीं पिलाया पानी उसको ना, लाइक जितने अरसे तक मैं रोक सकती। 6 months। हाँ, अब वो थोड़ा सा चिड़चिड़ा हुआ, कुछ आगे पीछे हुआ या भाग के आए कुछ हुआ, अम्मी ने कहा पानी पिला दो, पानी पिला दो। क्यों पानी पिला दो? फिर वो खाना खा रहा है, आराम से खा रहा है, कुछ नहीं कर, बीच में पानी पिला दो, पानी पिला, क्यों पिला दूं? क्योंकि वहाँ माशाल्लाह घर में बच्चे को आदत है। अब ये भी है, आपको लगता है कि जिस बच्चे को बचपन से जो आदत डाली जाए वो वैसे ही कंटिन्यू कर ले, ऐसी बात है। दूसरी बात, हमने 3 महीने से खिलाना शुरू कर दिया था बच्चों को। 3 महीने का था और पूरा 4 महीने से शुरू हो गया। नहीं 6 months नाउ। पहले हमारे बच्चे पुराने जमाने के, हमने तो 4 महीने। क्योंकि ऐसा ही था आफ्टर द स्टडी 2006 के बाद, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा दलीलें निकाली थी ना जब सबने बोला ये क्यों नहीं, ये कैसे तुम इसको, तो बच्चे को ये चटा दो, ये मैंने नहीं देना की माएं, क्योंकि आप लॉट ऑफ थिंग्स। अच्छा मैं आजकल की आई लाइक इट, आजकल की माएं। एक और बात बताऊं कि जो रिसर्च होती है और जो डॉक्टर्स कहते हैं ये चीजें थोड़े थोड़े दिन में आप बदलते हुए बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। फला चीज सेहत के लिए खराब है, कुछ दिन बाद कहते हैं कि वही लो। अच्छा जैसे गुट्टी देने से मना करते हैं बच्चे को, आप नहीं देनी, लेकिन मेरी बच्ची तो शदीद कॉलिक थी ना। अच्छा वो नहीं चटानी, हमने तो हम बिल्कुल नॉर्मल है। मुझे पता चला था यू हैड कॉलिक। यस एंड व्हेन डिड यू फाइंड इट कि कॉलिक? आफ्टर 10-15 डेज मेरी हवाएं उड़ गई, आजकल के बच्चे मेरी अम्मा ने नहीं कभी वो एक्सपीरियंस किया था जो हो रहा था। और कॉलिक, अच्छा मेरी अम्मा को पहले तो ये सब नहीं होता था, ये क्या कॉलिक की क्या सब, ये बड़े बुजुर्ग बोलते हैं, अक्सर सासें बोलती हैं हमने तो इतने कर लिए, लेकिन तुम्हारा बच्चा तो रो ही जा रहा है, हमारा क्या कसूर है? एग्जैक्टली निदा, पता है क्या, आई थिंक विद टाइम पहले शायद इतना पता नहीं चलता था, चीजें तो एग्जिस्ट करती ही होंगी, या शायद अब चीजें बहुत डिफरेंट कम भी हो गए ना बच्चों की तादाद। पहले ज्यादा होते थे तो माओ बेचारियों को टाइम पता नहीं होता था, एक खांस रहा है, गिर रहा है। अच्छा जैसे आप ये कह रही है कि कॉलिक है, इसको पता चल गया, आपके ज़माने में जब आपके बच्चे थे कभी आपको ये एक्सपीरियंस हुआ कि कॉलिक है, या आप कहते थे जिद्दी हो गया है, रोता रहता है? जिद्दी नहीं, मैं तो रोने लगी थी जब मेरे बच्चे को पहली दफ़ा कॉलिक हुआ कि पता नहीं क्या हो गया, कपड़े वपड़े चेक किए कि हुआ क्या है। फिर खैर मुझे किसी ने घर में किसी बड़े ने बताया कि नहीं वो इस तरह है और यूं उल्टा लिटाओ और इस तरह करो तो वो थोड़ा फ़र्क पड़ा। लेकिन ये कि मुझे कॉलिक्स का कुछ नहीं पता था बिल्कुल भी। हम लोग बच्चों के लिए प्रिपेयर्ड होते ही नहीं है माएँ आम तौर पे, और पहला बच्चा तो बस तजुर्बा ही होता है और वही चीज़ें नज़र आती हैं जो दिख रही होती हैं। बिल्कुल ऐसे, जैसे खांसी हो गई तो परेशान है, बुखार हो गया तो परेशान है। और मदर्स विद 1 बेबी, उनकी तो जिंदगी सिर्फ एक ही के पीछे ना ये एक ही के उसकी नहीं, ये बात नहीं है उरूसा। बात ये है कि चाहे 4 हो चाहे 1 हो, माओं की जिंदगी सिर्फ बच्चों के गिर्द घूमती है। ये भी है, ये भी है। बच्चों के बाद बच्चों के बच्चों पे भी उतनी ही घूम रही होती है। तो वही मैं कहती हूँ आम तौर पे हमारे माशरे में आम तौर पे जो बहू होती है उससे उम्मीदें ये होती हैं कि वो सब कुछ सीख करेगी, वो खानदान भी निभाएगी, वो घर का भी संभालेगी। अब वो बहू जो होती है वो बेचारी अपने बच्चे को कैसे इतना वक्त दे सकती है? हो ही नहीं सकता। लेकिन अब जो है वो ज़माना बदल गया, ख्यालात बदल गए, लड़कियों के ज़्यादा मतलब अवेयरनेस हो गई है। दूसरा हमारे जो मेरे जैसे ससुराल हैं या मेरे माँ बाप जो है वो वक्त के साथ भी चलने वालों में से। ऐसे बहुत से लोग हैं जो अटक गए हैं उसी पे, और उसी जनरेशन के कुछ लोग हैं जो समझ रहे हैं कि ये वक्त है, ये टाइम है, ये प्रायोरिटीज हैं। लड़कियां जो दूसरे घर से आएंगी वो ऐसी हैं, जो बच्चे होंगे वो ऐसे। अच्छा अब मेरा सवाल ये था जो कि अब मैं ब्रेक के बाद दोबारा कंटिन्यू करूंगी, तुम लोगों को क्या लगता है क्या मिस्टेक्स हुई जो बाद में रियलाइज किया कि ओह ये तो हम ऐसे भी कर सकते थे? अब इसका जवाब मैं ब्रेक के बाद दूंगी, ठीक है? आज हम एक साथ सर जोड़ के बैठे हैं और हम कुछ गलतियां जो शायद हमारे बच्चों की परवरिश में हमें लगता है हमसे हो गई और आपको भी लगता है, क्योंकि कभी भी माँ अपने बच्चों की पेरेंटिंग को लेके सैटिस्फाई नहीं हो सकती, उसको लगता है कि ये कमी रह गई, शायद वो बताती नहीं हो, शायद वो डिस्कस नहीं करती हो,
لیکن دل میں اس کے کہیں خلش سے رہتی ہے کاش میں اپنے بچے کے لیے یہ کر لیتی, یعنی کہ وہ اپنی اولاد کو لے کے کبھی سیٹسفائی نہیں ہوتی. اور جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا, میں نے بہت ساری ینگ مدرس کو بچوں کے لیے روتے ہوئے دیکھا ہے. کھانا نہیں کھا رہے ہیں وہ بھی رو رہے ہیں تو یہ بھی رو رہی ہیں, بیمار ہو گئے تو ان سے زیادہ یہ رو رہی ہیں. مطلب یہ کیا میں بھی ایسی تھی, سب بھی ایسے ہوتے ہیں. آہستہ آہستہ جا کے تھوڑی سی ہمت ہوتی ہے. تو سوال میں نے بریک پہ جانے سے پہلے یہ کیا تھا, تم لوگوں کو کیا لگتا ہے جو ہم سے ان کی پیرنٹنگ میں جب یہ لوگ پیدا ہوئے تھے, بالکل چھوٹے تھے, جب ان کو کچھ پتا بھی نہیں, ان کو سنبھالنے میں کیا غلطی ہوئی کہ اگلی دفعہ یہ نہیں ہوگا؟ جی میں آپ کو بتاتی ہوں. جی تو ایک جو میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ میں نے سوجی اور کھچڑی پہ اس کو رکھا, اور مجھے تھا کہ چلو کھچڑی کھا رہا ہے, اچھے سے کھا رہا ہے, کھلاتے رہو. ممی مجھے بولتی رہی اور آگے پیچھے بھی بولتے رہے, لیکن پھر میں ایک اس میں چلی گئی کہ نہیں ابھی اس کو یہی سافٹ فوڈز ہی کھانے. آن دی ادر ہینڈ امی یا میری جو ساس ہیں پنجاب میں جو ہے, انہوں نے بچوں کو آگے پیچھے چھوٹا موٹا تھوڑا بہت کھلا دیا, چکا دیا, چٹا دیا. تو دے ور آل ویری گڈ ود ٹیکنگ نئے نئے ٹیسٹ ان کو ڈیولپ ہو گئے تھے ان کی زبان کو. میرے بچے کو صرف جو اس کو کہتے ہیں بلینڈ فوڈ کہتے ہیں, وہ جو بالکل سادہ پھیکا جو کھانا ہوتا ہے, اس کو اس کی عادت ہو گئی. تو اس کے بعد اس کو کسی بھی چیز میں لگانے کے لیے میرے لیے ایک ایفرٹ تھی سالوں تک. صحیح. تو میں نے اس کو شروع میں تو پھر وہ صرف جب وہ کھچڑی سوجی اور دلیا اور وہ ثابت دانہ سے ختم فارغ ہوا تو وہ صرف دہی پراٹھا اور چکن نگٹس پہ آیا. تو دیٹ واز اٹ. اور چکن نگٹس بھی گھر کا نہیں, اس کو بازار کا ہی چاہیے تھا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے بچوں کے لیے وہ ڈبل کوٹنگ میں ہو جاتا ہے. اتنی سی مرغی ہوتی ہے, وہ بھی پتہ نہیں کیا ہوتی ہوگی مرغی کے نام پہ, اس کے اوپر ڈبل کوٹنگ ہوتی ہے, تو وہ اس کو شاید پسند آیا. وہ بھی سالوں تک چلتا رہا. پھر اب جا کے فار دا پاسٹ 1.5-2 years کچھ اس وقت کے حساب کی ٹیکنیکس یوز کی, اور کچھ ماں کے ٹائم کی کچھ ٹیکنیکس یوز کی, جس پہ ہم بریک پہ بات کریں گے. اچھا اس پہ میں ایک بات تو بتاؤں, پھر اس کے بعد جو ہے وہ میرے بچے نے جو ہے نا وہ تھوڑا کھانا آنا شروع کیا. اب میں بس اپنے بچے کو صرف یوں دیکھتی ہوں بس. So you don't seem like that mother, وہ جو یوں دیکھتی. نہیں وہ کیونکہ میں تھی نہیں. پھر مجھے ماؤں نے بتایا, اس نے کہا بس کرو, مطلب اب یہ بڑا ہو رہا ہے تو اس کو تھوڑا بہت تم کو بولا. شروع میں میں نے بہت سے لوگوں نے دیکھا ڈیفیشنسیز رہ جاتی ہیں بچوں کی, دانت, ہڈی, کھاد, ان کے مائل سٹونز. اور دوسرا وہ ماشاءاللہ اف یو سی حمزہ ماشاءاللہ وہ جو ہے نا وہ میری طرح 10 پاؤنڈ کا ٹائپ نہیں, وہ ایسا وہ ددیال پہ گیا اس کا. شکر ہے ننیال پہ تو سارے چھوٹے موٹے ویسے ہیں, لیکن ننیال میں ذرا لمبے ہیں. یہ کچھ بھی ابھی دیکھو رمیز آیا تھا نا شو پہ, ہم سب ایسے ہی ہیں ابھی, کتنا کیا کریں گے. لیکن ماشاءاللہ اس نے ہائٹ بھی اتنی صحیح نکالی, تو پھر وہ ایسا لگتا نہیں کہ ویٹ نارمل ویٹ کا ہے الحمدللہ. اچھا میں یہ کہہ رہی تھی کہ جب میرا پہلا بیٹا 22 دن کا تھا, میری ساس نے اس کو کڑھی کھلائی ہے. کیا انگلی سے لے کے کڑھی چٹائی. اس وقت میرا دل ایک دم بیٹھنے لگا. اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے کہ ماشاءاللہ وہ 39 کا 38 کا ہوگا کہ اس نے کڑھی کو ہاتھ نہیں لگایا. کڑھی کھاتا رہتا ہے. میری ساس بہت چٹوری تھی, تو دانش ان کے اس زمانے میں ان کے ساتھ رہتا تھا, تو اس کی جو دانش کی بیٹی ہے 3 مہینے کی, وہ اس کو چپکے کچھ چٹا دیا. 3 مہینے کی اچار ڈلا ہوا ٹیرس میں وہ کرال کرتے ہوئے گئی ہے, برنی کے اندر سے لسوڑا نکالا ہے, 3 مہینے کی بچی. ہم اس کو تنگ کرتے ہیں کہ تم تو اتنی چٹوری. اینڈ کریڈٹ گوز ٹو مائی مدر ان لا, کیونکہ اگر آپ بچپن سے تھوڑا بہت جو ٹیسٹ بڈز ڈیولپ کریں گے بچے کے, وہی. اچھا جن ماؤں کو اتنی اویئرنیس نہیں ہوتی اور وہ بچوں کو ہر چیز شروع سے دے رہی ہوتی ہیں, وہ بچے بھی اچھے ہیلدی نارمل نکل جاتے ہیں. بھائی ہم نے عصمت یاد ہوگا کہ ہم نے 3 مہینے سے کھلانا شروع کر دیا تھا. بالکل 3 اور پورا انڈا 3 مہینے کی عمر جب تک نہ کھا لے وہ ہم چین سے نہیں بیٹھے. ہائے اللہ. اور ایک انڈا بالکل ہاف بوائل, مطلب بالکل پانی, لیکن یہ کہ انڈا دیا جاتا تھا پورا توڑ کے بالکل. ایک زمانے میں کھلایا جاتا, پروبیبلی جب آپ لوگ چھوٹے ہوں گے تب. اس کے بعد چینج ہوا, 3 مہینے پہ آیا. ہم نے میرا خیال سے 4.5-4 مہینے میں ہم نے بھی کھایا ہی ہوگا بچپن میں, اور اب 6 مہینے ہے, 6 months پلس. اور اب تو کہتے ہیں سالٹ نہیں دو,
پھیکا کھانا دو بالکل اب نہیں, یہ پہلے بھی کہتے تھے. پتا نہیں مطلب میری سالٹ دیا ہے, چینی کیونکہ مجھے خود پتا ہے کہ سفید چینی اچھی نہیں ہے, شہد دو, لیکن شہد بھی تب مجھے نہیں پتا کرتے ہیں آپ, آدھا ٹی اسپون دن میں آپ نے دے دیا. اچھا میرا بیٹا جو ہے وہ بہت شوق سے گھی چینی رول وہ کہتے تھے اسے, روٹی پہ مطلب گھی اور وہ چینی چوری بھی کہتے ہیں نا. ہاں مگر شروع سے اسے دی اور ماشاءاللہ پرفیکٹلی ہیلدی. اچھا سوال پھر آ گیا واپس, ہم چلے ماں نا, ماؤں سے بچوں کے لیے کچھ پوچھ لو بس. 3 باتیں اور تھی, بعد میں روک لیے. چلو ٹھیک, کسی اور ٹاپک پہ بندہ سوچ رہا ہوتا ہے کیا بولے کیا, اس میں ہوتا ہے کہ بولے چلے جاؤ, جب آپ شادی کے بعد بچوں کے بعد جب دوستیں بھی آپس میں ملتی ہیں, آپ سوچیں آپ کی مین ٹاپک پوٹی گرین آ رہی ہے, پوٹی یلو, یار کھانا نہیں کھا رہا ہے وہ بالکل نہیں. کیونکہ میرے لیے حمزہ کے لیے which was one of the very big, میرے لیے پرسنلی ثاقب جو ہے, ثاقب کا ایک اپنا طریقہ, ان کا اپنا ایک اپ برنگنگ ہوا تھا, ہمارا اپنا. وہ ماشاءاللہ 3 وقت تازہ کھانے میں ان کی اپ برنگنگ ہوئی, ان کا پیٹ اس حساب سے سیٹ ہے, جو چیز بچپن میں جیسے ہماری ماں نے ہمیں باسی کھانا بھی کھلایا. مطلب یہ بولو نا لکڑ اعظم پتھر اعظم, ہاں 2 دن بھی کھلا دو, 2 دن مجھے وہ مطلب ہاں باسی مطلب کہ بیٹا کھانا جھڑ جاؤ گی نا, تمہاری امی تمہارا گلا, ماما مجھے پپی کریں گے کہ بیٹا ایسے ہی بنتی ہے. بالکل امی نے کچھ نہیں کہنا ہے ایسا, لیکن کے پیچھے پڑ گئی نہیں کیونکہ آئی ایم ویری ہیپی ود اٹ. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ جب بھی میں, مجھے نہیں باسی یا 1 دن پرانا 2 دن, مجھے نہیں اس طرح مجھے بھی نہیں ہوتا بالکل. لیکن میرے ہسبینڈ الگ تھے ماشاءاللہ, 3 دفعہ جو تازہ کھا رہا ہے اس کا میدا از لائک کمپلیٹلی ڈفرنٹ. اب جب میں پریگننٹ ہوئی تو بہن تو کس سے سنا رہی ہے, غلطی بتا. ہاں غلطی بتا, سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کیا غلطی کی ہے اپنے بچے کو پالنے میں جو آپ دوبارہ نہیں کریں گے. اب میں آپ لوگوں کی طرف آتی ہوں, جب تک عروسہ سوچے اس کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں فل بدی سوال یہ تھا کہ کیا, کیونکہ میں چاہ رہی ہوں کانٹینٹ تو مجھے ملے نا, مجھے چاہیے. سوال یہ تھا کہ اپنے بچوں کو جب وہ چھوٹے تھے اس وقت آپ کو کیا لگتا ہے ہم سے کیا غلطی ہوئی, ہم نے دوسرے پہ یہ غلطی نہیں کی, تیسرے پہ نہیں کی, اس طرح کا کھانا چکا سوال. یہ بات کھانا وقت سے پہلے قسمت بتا رہی ہے. کیا سب ایک دم سائلنٹ کیوں؟ مجھے بھی نہیں, آپ نے مجھے چپ کرا دیا نا. نہیں, بات یہ ہے کہ میں بھی ڈھونڈ رہی ہوں کہاں پہ غلطی ہوئی. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب بچے چھوٹے تھے, جو گروئنگ ایج ہوتی ہے, اس وقت میں بالکل اکیلی رہی, مطلب سسرال سے الگ. تو مجھے نہیں لگتا, میں سوچ کے آج یہ کرنا ہے, آج یہ کرنا ہے. وہی والی تمہاری بات کہ بچوں کی ٹریننگ میں مائیں جو ہیں وہ سخت اس لیے بھی ہوتی ہیں کہ ان کا بچہ پرفیکٹ ہو. ہاں وہ یہ چاہتی ہیں کہ مطلب ہمیں دنیا تعریف کرے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ غلطی کہ آپ الگ جو رہتی تھی وہ غلطی نہیں تھی, وہ نہیں تھی. مجھے پورا وقت ملا بچوں کے لیے. اوکے, اپنے طریقے سے جو میں سمجھتی تھی. جس طرح آپ نے کسی کی کوئی بولنے والا نہیں, آپ نے along the way خود ہی اپنا کیا. اچھا کسی کے بولنے میں نا یہ مسئلہ ہو جاتا ہے کہ وہی جیسے جنریشن گیپ بھی ہے, پھر نئی بچیاں نئی چیزیں سیکھ رہی ہوتی ہیں اور وہی ٹرائی کرتی ہیں. اب جب ہمارے بچوں کے معاملے میں کوئی بولتا تھا نا, اب جیسے میں اس سے ڈانٹ رہی ہوں اور کوئی مجھے کہے گا کہ یہ کیا کر رہی ہے اس کے ساتھ, تو ہم اپسیٹ ہو جاتے تھے کہ بچہ جو ہے نا اس پہ یہ اثر پڑے گا کہ ماں جو ہے اس کی تو کوئی غلط کر رہی ہے اور میری ماں غلط کر رہی ہے. اس لیے آج کل اب ہم جب اپنے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ نہ بولیں. کہہ بھی دیا, ذرا سا منہ سے ایک دم نکل گیا, پھر میں کنٹرول کرتی ہوں کہ نہیں بھائی اب ان کے بچے ہیں, یہ اپنے تجربے سے کریں. اچھا ہم نے کہہ کے کہ یہ نہیں کرنا ہے, یہ نہیں کرنا, لگتا ہے کہ وہاں پہ بچوں کو گھونٹ دیا, کانفیڈنس ختم کر دیا. یہ میرے ساتھ گھونٹ دیا ہے. ہمارے زمانے میں سوچ سمجھ کے کرنا ہے کہ وہ بیچارے صرف آنکھیں دیکھتے ہیں, لیکن کہ امی کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے. ایک وقت میں صحیح کہہ رہی ہیں, سنیں ایک وقت میں ایک بولے تاکہ وہ سمجھ تو آئے, وہ مکس ہو. ہاں تو وہ وہاں پہ یہ میں محسوس کرتی ہوں اب کہ اس وقت بہت گھونٹ دیا. نانی کے گھر جانا تو یہ نہیں کرنا ہے, فلاں جگہ جانا تو یہ نہیں کرنا, مہمان آ رہے ہیں تو یہ نہیں کرنا. تو وہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ میں نے بہت زیادہ گھونٹ دیا تھا. یہ بچوں کا کانفیڈنس میرا خیال ہے ہمارے زمانے میں ذرا زیادہ ہم چیک رکھتے تھے بچوں پہ. یہاں کیوں وہی جیسے آپ کہہ رہی تھیں کہ بیٹھنے اٹھنے پہ ہر چیز پہ, تو مجھے یہ صحیح کہہ رہی ہیں کہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ زیادہ ہم نے تھوڑا سختی تھوڑی ایسی زیادہ نہیں رہتا بچے میں. اوکے, تم کیا کہتی ہو مام؟
मुझे ऐसा लगता है इट्स टू अर्ली फॉर मी टू से कि अच्छा मैंने ये गलत कर दिया. प्रॉब्ली इन फ्यू इयर्स मुझे इसका अंदाजा हुआ कि हादिया अभी 2.5 साल की होगी. शी इज 2 राइट नाउ. तो मुझे शायद ये लगता है जैसे खाने वाली बात रूसा ने की, मैंने उसको हर तरह के मसाला वसाला सब क्योंकि मुझे था जितनी जल्दी खाएगी उतना जल्दी आसानी होगी मेरे लिए कि मुझे वो अलग से खाना अलग से, कि मैंने देखा है लोगों को करते हुए कि जी बच्चे खाना ये होता है कि व्हेन आई गो आउट आई मेक श्योर कि उसकी पसंद की एक चीज हो कि अगर वो बाहर जाके कुछ ना खाए तो उसका पेट खाली ना रहे, मुझे उसको कुछ जंक फूड ना देना पड़े ज्यादातर. तो मैं कोई चीज को पसंद आ जाती थी ना शुरू में, तो मैं हर रोज वही दे रही हूँ ना, वो मतलब समझ हर रोज वही ना, तो उसका फिर वो टेस्ट पर वो चीज दोबारा खाती नहीं थी, वो बोर हो जाती है. जैसे हमजा ने खिचड़ी छोड़ दी, अब क्या नहीं करूँ. तो मुझे लगता है ये एक चीज. उसके अलावा वही वाली आपा वाली बात के मेरी अम्मा ना मुझे ये वाली चीज अब समझाती है कि बच्ची को सबके सामने नहीं ऐसे नहीं टोको, समझाओ जो गलत है जो सही है. 2-3 चीजें इस तरह की हैं जो बोलती नहीं है, लेकिन उस पर चीखो मत अननेसेसरी कि उसको. जाहिर है आप भी कभी फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, बच्चा नहीं सुन रहा हो कि जाहिर है उसकी और आपकी एज में जमीन आसमान का फर्क है. पर वो तो उसको कभी कभी मुंह से निकल जाता है ना कि हादे तो मैं समझ नहीं आ रहा वाली बात, तो यार उसको कैसे समझ में आएगा, शी इज टू यंग फॉर इट. तो आई थिंक वो वाली चीज कि कभी कभी व्हेन आई लूज माई टेम्पर समटाइम्स, और काम की फ्रस्ट्रेशन है किसी चीज की भी, आई ट्राई कि वो चीज मैं घर लेकर ना आऊँ उसके ऊपर. पर अगर कहीं हुआ है तो प्रॉब्ली आई वुडंट वांट टू रिपीट दैट. अच्छा, एक और बात है कि हम लोग बच्चे की बहुत छोटी उम्र में उसे ट्रेन करना चाहते हैं. हाँ, exactly. जबकि मौला अली की एक सेइंग है कि बच्चा पहले 7 साल जो हैं उससे शहजादा और शहजादी की तरह रखो. उस वक्त कुछ ना उसके साथ मतलब ज्यादती या डांट डपट. अगले 7 साल जो हैं उसमें गुलाम की तरह रखो. ये उसका ट्रेनिंग पीरियड है. बेहतरीन. 7 से 14 जो है वो ट्रेनिंग पीरियड है. इसमें आप ज़रा सख्ती करें, सिखाएं, बताएं. और फिर जो अगले 7 साल हैं वो बहुत फ्रेंडली. जबकि हम लोग टीन एज में बच्चों पे सख्तियां शुरू करते हैं, वो कहते हैं सख्ती नहीं. अब वो बड़े हो गए, अब उनके साथ फ्रेंडली लेवल पे आके उनको आप ट्रेन करें. तो हम लोग बहुत छोटी उम्र से 5 साल का बच्चा है मुझे लगा रहे हैं कि ये क्या कर रहा है वो क्या. अब वो बच्चा नहीं 2.5 साल में कर रही है वो ट्रेन. नहीं मैं मतलब ये वाली चीज नहीं कि मैं ऑब्वियसली मैं वो मतलब सख्ती एज इन के कभी जैसे देयर पर्टिकुलर थिंग्स आई डोंट वांट टू. एंड न्यू मदर्स हैं अभी भी. मेरा बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह, ओ माशाल्लाह, हमजा की कल बर्थडे थी. आप लोग भी दुआ कीजिएगा मेरे हमजा के लिए. आज मेरे पोते की है, उसके लिए भी तुम बात नहीं ना कि कभी कभी आपको होता है ना कि यार ये क्यों नहीं सुन रही है, ये क्यों नहीं. हम भी तो बड़े हो रहे हैं. उसके अलावा तो आई लेट हर बी बिकॉज़ द बेबी ट्रेन करना और बात है. आप जैसे उसको मोल्ड करोगे वैसे हो जाएगा, बट आई लेट हर बी बिकॉज़ इतनी इमेजिनेशन खुली होगी, उसकी चीजें इतनी होंगी. मैं आपको एक बात बताऊं. एक ऐसा कोई आप लोगों ने जो काम किया जो आप प्राउड फील करते हो कि ये हमने अच्छा कर लिया. कभी कभार हर चीज में सैटिस्फाई नहीं होती. हाँ, बट वन थिंग टू एक्चुअली थोड़ी सी 2-4 चीजें हैं जो मैं वेरी प्राउड अबाउट. मैं उसमें नहीं कह. एक तो मेरा हमजा, थोड़े से हमजा की भी ब्लेसिंग है कि अल्लाह ने जो अपनी ज़मीन में से हमजा निकाला ना, उन्होंने कहा ये जो है ना मुश्किल पार्टी है, इसको आसान बच्चा दे दो. तो उन्होंने ना रूसा के बस में नहीं होगा शायद. तो माशाल्लाह एक तो मेरा बच्चा वो मॉर्निंग बच्चा, तो वो जब पैदा भी हुआ है तो वो थोड़ा सा सुबह उठता था. फिर बीच में मुझे सबने कहा कि ज़रा उसको लेट करो ताकि तुम भी सो सको. मैंने शुरू में थोड़ी बहुत कोशिश की, मैं कहा नहीं जब स्कूल जाएगा तब मैं कैसे कर पाऊंगी. सो अल्हम्दुलिल्लाह हमजा जिस दिन से पैदा हुआ है से अब तक माशाल्लाह आई मेक श्योर कि वो 8 बजे तक वो बिस्तर पे चला जाए. जिसमें ये बेस्ट बोलने नहीं दिया. सबसे ज्यादा बड़ा हाथ निदा यासिर का है, क्योंकि इसने बताया कि इसके बच्चे 9 बजे तक सो जाते हैं. दुनिया यहाँ से वहाँ, घर में दावत हो, मुझे कहीं जाना है, दुनिया में कुछ हो रहा हो, 9 बजे मैंने किसी की नहीं सुनी, कोई बोला भी. आई डिड नॉट केयर. माई किड्स वर इन बेड एट 9. सो वो तब से ना इसलिए आई लव कमिंग टू दिस शोज एज़ वेल ना. मुझे एक्चुअली हर शो में कुछ ना कुछ मिलता भी है. अच्छा मतलब तो और वो माशाल्लाह हमजा अभी तक वो अपने मतलब कि वो ऐसे ही सोता है. तो उससे क्या हुआ, जब स्कूल शुरू हुआ ना, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता था कि आपने अपने बच्चे को ऐसा ट्रेन किया कि मेरा बच्चा माशाल्लाह खुशी से स्कूल जाता. उसको मुझे वो रोते हुए उसको नींद में यूनिफॉर्म नहीं पहनाना पड़ा. अल्लाह का शुक्र है. वो क्यों? क्योंकि वो उसकी शुरू से वो वाली वो क्योंकि जब उसकी नींद ही नहीं पूरी होती तो वो क्या सीखता है ऑब्वियसली. और पाकिस्तान में ये नहीं है रिवाज, स्पेशली कराची में तो सब जाग रहे हैं तो बच्चे भी जाग रहे हैं.